میرے عزیزو یہ ساری مثالیں میں جو تمہیں دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، نہ ہمیں جیل میں رکھا گیا ہے، نہ تلوار کے نیچے تمہاری گردن آئی، نہ کسی قصاب نے تمہاری چمڑی ادھیڑی، اس کے باوجود گرم بستروں پر سونا اور نمازیں قضا کرنا۔ آج اپنے بازاروں کی زینت تو بن جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان نوجوان گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے فلم انڈسٹری، سینما تھیٹرز تم لوگوں سے چل رہے ہیں، کئی نشہ کے اڈے تمہاری وجہ سے آباد ہیں، کئی جوا کے اڈے تم لوگ آباد کر رکھے ہو۔ مسلمانوں کو کیا مال اسی لیے دیا گیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنا مال خرچ کر کے اس کو بڑھاوا دیں؟ نہیں میرے عزیزو، آؤ باز آ جاؤ۔ آج صرف اس بات پر، جیسے ابھی آپ مفتی صاحب سے سن رہے تھے، ہمارے سارے مسائل کا حل ایک ہی بات میں ہے، سارے مسائل کا حل تمہاری کمزوریاں، تمہارا بچھڑ جانا، تم سے جو سیاست، قیادت، حکومت چھینی گئی ہے، یہ بھی کمزوری، ایجوکیشن میں کمزوری، اخلاق میں کمزوری، یہ تمام چیزوں کا حل ایک ہی ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ محمد سے وفا تم ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، علاج ایک ہی ہے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، عہد کر اٹھو۔ ایسے بہت سارے ہزاروں جلسے ہوں گے، اگر تم نعرے لگا کر کے ہی ان جلسوں کو ختم کرو گے تو ہر دن کا جلسہ بھی کسی کام کا نہیں اور کسی فائدے کا نہیں۔ لیکن اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک بچہ بھی یا ایک خاتون یا ایک نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے کہ مجھے اب بقیہ جو زندگی ملی ہے جینا ہے میرے مصطفیٰ کے طریقے پر جینا ہے، اگر وہ وعدہ کر لے، عہد کر لے، اپنے دل سے ہی توبہ کر کے اٹھے تو یہ جلسہ وصول ہے اور کامیاب ہے، اور اس کا اجر سب کو اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے آج توبہ کی رات ہے، توبہ کرو اے نوجوان۔ تم میں اگر بے حیائی تھی تو باز آ جاؤ، تمہاری آنکھیں خطا کرتی تھی تو توبہ کر لو، تم اب تک اگر رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے تو توبہ کر لو، باز آؤ۔ دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتہ اگر انقلاب آئے گا تو کیڑوں سے نہیں، محمد کے شیروں سے آئے گا۔ انقلاب کیڑوں سے نہیں آتا، محمد عربی کے شیروں سے آتا ہے، اور وہ شیر سوئے ہوئے ہیں۔ جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر بیدار ہو جائیں تو پھر انقلاب کو آنا ہی ہے، ہر گھر پر پرچم رسالت کو لہرانا ہی ہے۔ آپ دیکھیں طاقت و قوت فوج بنانے کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت تلوار ہتھیار اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ پاکھنڈی ایسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، کیا وہ کھلے عام ہماری طرح باہر آ سکتے ہیں آج؟ کبھی دیکھا ہے؟ ارے ان کو تو 8 سال کے مسلمان بچے سے بھی ڈر لگتا ہے، اگر ان کے گوفے میں کوئی غلطی سے گھس بھی گیا 8 سال کا بچہ تو اسے ہوا بنا دیتے ہیں، آتنکوادی آ گیا، آتنکوادی آ گیا۔ اس لیے کہ موت کا ڈر ہمیشہ لٹک رہا ہے ان کے سروں کے اوپر تلوار کی طرح۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد نہ یہاں چین ہے نہ وہاں چین ہے، لیکن اللہ کا کروڑا فضل و احسان، ہم نے دیکھا ہے حضور کی عزت کی حفاظت میں ہم نے آواز کیا اٹھائی۔ اب تک جی رہے ہیں تو ہزاروں کے مجمع میں تنہا جی رہے ہیں الحمدللہ، اور کبھی خوف نہیں محسوس ہوا، کبھی خوف نہیں محسوس ہوا۔ ہمارا دامن پاک ہے، ہم نے کوئی آتنک نہیں مچائی، ہم نے کوئی دہشت نہیں مچائی، حضور کی عزت پر بلند بانگ اعلان کیا ہے۔ اب اللہ کریم کی ذات سے یہی یقین رکھتے ہیں کہ جہاں جائیں گے اس کی حفاظت میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں آج انقلاب تمہارے ذریعے سے آئے گا، اللہ تمہارا خوف، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں پر ڈالے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری شکل تو حضور کی سنتوں جیسی ہو جائے، تلوار ہتھیار تنظیم فوج نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی ماضی قریب میں 2-3 سال قبل ایک عالم دین پیروں سے معذور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ
ویل چیئر پر بیٹھ کر کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی. بڑے بڑوں کے دلوں میں خوف محسوس ہوتا تھا. 8 مہینے تک اس عالم دین کو جیل میں رکھا حکومت نے خوف کھا کر کے. پیروں سے معذور ہے پھر بھی بڑے بڑے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے. کیوں؟ میں نے محسوس کیا طاقت و قوت جو ہے تخت تاج کا نام نہیں ہے. طاقت و قوت صرف حکومت اور تنظیم کا نام نہیں. طاقت اصل عشق مصطفیٰ کا نام ہے. وہ اگر کسی کے سینے میں ہو تو دنیا اس سے تھراتی ہے. اللہ اس کا رعب لوگوں کے دلوں پر ڈالتا ہے. تم آؤ اٹھو حضور کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ پھر دیکھو تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. صرف تم چلتے پھرتے بھی رہو گلیوں میں کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کسی علاقے میں شیر خالی رہتا ہو بہت سارے کتے وہاں داخل نہیں ہوتے. ضروری نہیں کہ شیر شکاری کرتا ہو, ضروری نہیں کہ شیر صرف پھاڑ کھاتا ہو, لیکن شیر کا چلنا پھرنا بہت سارے کتوں کو روک دیتا ہے. ہونا چاہیے شیر, صرف یہ نہیں ہے کہ نام ہو جائے شیر تو بہت سارے کتے بہت دور سے ہی اپنی دم دبا کر نکل جائے گے. آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کی شریعت پر عمل کرنے کا وقت ہے, ان کی شریعت پر آنے کا وقت ہے. جو بھٹکے ہوئے ہیں جس دن یہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا. میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس علاقے کو سدا قائم رکھے, شاد و آباد رکھے, میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کا مرکز بنائے, اور اللہ کریم یہاں کے مسلمانوں میں ہر گھر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی پیدا فرمائے, ناموں سے رسالت کا دفاع کرنے والا مجاہد اسلام بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے نوازے. اے نوجوانوں, میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا, آج بھی لوگ کہتے ہیں سب مرحبا, اور آزم امام باب النما جلوہ شان کو لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت, لاکھوں سلام گونجی وہ عجم میں بھی جن کی صدا, ایک مرد مجاہد اڑیسہ کا تھا, ظلم سہے سلام. نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور, جب کسی پر کسی کا چلے گا نہ جور, ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور, ان کے
سی کہے ہاں رضا او رضا اعلی حضرت بریلی کی شان کی ہے سنت مصطفیٰ کی ہے سنت مصطفیٰ خالدی مرد میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام